بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہیں بھلائی کی باتیں۔ اس کی ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں، چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ کرامات عثمان غنی اس کی ابتدا یہ درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صاف ستھرا ماحول۔ جی ہاں، صفائی ستھرائی کی یہ اسلام کے اندر بڑی اسے اہمیت حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سراپا طہارت اور نظافت کا نمونہ تھے۔ اللہ اکبر، بدن تو بدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی۔ مکھیوں کی آمد اور جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی اور بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور جسم اطہر خوشبودار تھا، سبحان اللہ، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ جو شخص معاذ اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارکہ کو معاذ اللہ گندا بتائے، میلا بتائے، حضور علیہ السلام کے ناخن یہ بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے۔ اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں کہ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صاف ستھرا ماحول میں اپنے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے مبلغین سے ثاقب شاہ صاحب تشریف فرمائے، ہمارے قربان مدنی بھائی تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ یہ گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی سید ثاقب شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کیا فرمائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل بھائی، جب میں معاملات دیکھوں، جی کچھ بھی دیکھوں نا، تو پھر الحمدللہ نظر اسلام پر پڑتی ہے، بے شک، اسلام کے حسن پر پڑتی ہے، بالکل، اسلام کی تعلیمات پر پڑتی ہے سبحان اللہ، کہ دین اسلام نے کوئی شعبہ زندگی کو چھوڑا نہیں ہے کہ جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی ہو، سبحان اللہ، جہاں پر ہمیں معاملات کا سمجھایا نہ ہو، جہاں پر ہماری کردار سازی نہ کی ہو، صحیح، ہر لہجہ، ہر لمحہ، قدم قدم پر الحمدللہ دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ بے شک۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، ہمارا رب پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ستھرا ہے اور ستھرا پن پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آگے فرمایا کہ لہٰذا تم اپنے صحن صاف رکھو اور یہودیوں سے مشابہت نہ رکھو۔ یعنی کہ یہاں پر کھلے لفظوں میں ہمیں بتا دیا کہ ایک تو تم نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، بہت اچھا، اور پھر اپنے گھر بار کی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، اپنے معاشرے کی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ قدم قدم پر ہماری رہنمائی دین اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری کرتے ہیں۔ دیکھیں اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا عمل دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ستھرے
کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، اللہ اکبر، کبھی جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. صحیح، تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، حضور کا امتی، وہ کیسے گندگی کو پسند کر سکتا ہے؟ صحیح وہ فرمایا، گندگی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ نجاست کی طرف یا صفائی ستھرائی نہ اپنانا، اس طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو خود حضور کا عمل، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف رکھو. کیا بات، کیوں کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ بتا دیا. اپنا عمل حضور کا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. واہ، ہمارے کردار کی بات آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے منہ کو صاف رکھو. صحیح، منہ تک کی بات کر دی، کہیں ایسا نہ ہو ظاہر تو ستھرا ہو گیا لیکن منہ تک کی اللہ صفائی کرنی ہے. اللہ. اچھا، اب دیکھیں کہ ہم معاشرے کی طرف آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں دیکھا کہ تھوک پڑی ہے یا کھنگار وغیرہ پڑے ہیں، جی جی، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اسے پسند نہیں فرمایا، ناپسندگی کا اظہار فرمایا. ایک انصاری صحابیہ آگے بڑھتی ہیں، اس کو کھرچ کر صاف کرتی ہیں، تو ان کا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، تحسین فرماتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اس میں صفائی کا معاملہ، جیسے ہی لفظ صفائی آئے گا، سب سے پہلے اس میں ہماری ذات ہوگی، ہمارا بدن ہوگا، ہمارا لباس ہوگا، ہمارا گھر ہوگا اور ہمارا معاشرہ ہوگا. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے گھر ہو، چاہے بار ہو، چاہے معاشرہ ہو، گلی ہو، محلہ ہو، ہر دو صورت میں ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی. اور دوسرا دیکھیں، میں ان حضرات سے کلام کرنا یہاں پہ چاہوں گا جو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ سوشلی ایکٹیو یہ ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم باہر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہزاروں روپے کا کھانا کھا ڈالتے ہیں، ہزاروں روپے کی جو ہے نا مطلب یوں سمجھے کہ ایسے خرچ کر ڈالتے ہیں. اگر چند ہزار روپے کوئی یوں سمجھے کہ ایسا فرد جس کے دل کے اندر امت کا درد ہو، وہ اپنی گلی کے اوپر خرچ کرے، اپنے محلے پر خرچ کرے، اپنے قریب یہ کوڑا ٹھیک ہے بھائی، ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ بنائی گئی، مگر اس کو سیٹ تو کریں گے نا. یہ تو نہیں کہ پتہ چلے کوڑا جو کچرا جو سمجھے کہ ڈالنے کی جگہ ہے وہ الگ ہے اور کچرا اس کے باہر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں جگہ ہے اس کو اس کے اندر ڈالیے. تو ایسے افراد معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے. ہمارے بچے جو سمجھے کہ اس سے چیزوں سے بچیں گے، پریشانیوں سے بچیں گے، بیماریوں سے بچیں گے، تو ایک صحت مند معاشرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جنم لے گا. آپ جمعے کے دن کو دیکھیے، سبحان اللہ، جمعے کے دن کیسے ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، میل دور کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ میل دور کرنے کے لیے غسل کرنا یہ بذات خود شریعت کو درکار ہے اور دین کی بنیادی نظافت پہ ہے، اور جمعے کے دن غسل کے حکم کی حکمت بھی یہی ہے. اللہ. تو مزید قربان بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ صفائی ستھرائی، صاف ستھرا ماحول کیا فرمائیں گے؟ صفائی ستھرائی کی بات ہو اور اسلام کی بات نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات. الحمدللہ یہی ہو رہا ہے کہ ابھی ثاقب بھائی نے جیسے کہ ہمیں اتنی ساری مثالیں دیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک نے دین اسلام کی بنیاد ہی صفائی پر رکھی ہے، صحیح، صفائی ستھرائی پر رکھی ہے. نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وضو کے بارے میں ہے. جی جی، دیگر معاملات ہوتے ہیں تو کئی جگہ پر غسل کو مستحب رکھا گیا ہے، کئی جگہ فرض رکھا گیا ہے، کئی جگہ پہ غسل کرنا سنت ہے. پھر وضو کرتے ہوئے ہم مسواک کرتے ہیں، منہ کی پاکیزگی. تو حالانکہ جملہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب یہ جو بات ہے، اب اس کے اندر وسعت دیکھیں کہ اس میں ذاتی صفائی بھی آ گئی، صحیح، بدن کی صفائی بھی آ گئی، اپنے کپڑوں کی صفائی بھی آ گئی، اپنے اطراف میں رہنے والی چیزوں کی صفائی آ گئی، کچن کی صفائی آ گئی. صحیح. اگر ہم تھوڑا سا اور باہر نکلیں، تھوڑا باہر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آب و ہوا کی صفائی بھی داخل ہے، بالکل ایسے ہی، گھر کے باہر کی صفائی بھی داخل ہے، صحیح، اس میں ہمارے استعمال میں آنے والے پانی کی صفائی بھی داخل ہے، بالکل، ہمارا جو سمندر ہے، ہمارے جو دریا ہیں اس کی صفائی داخل ہے، جن راستوں سے، جن گزرگاہوں سے ہم گزرتے ہیں ان کی صفائی داخل ہے، جی جی، اور فضا کی صفائی اس کے اندر داخل ہے. یہ ساری کی ساری صفائی اس کے اندر داخل ہے. یہ نہیں کہ میں اچھے سے کپڑے پہن لیے، میں خود نہا دھو کے اچھے سے تیار ہو گیا، اب میں نے باہر نکل کے جو ہے وہ فضائی آلودگی پھیلانی ہے. ہاں، یہ بھی جو ہے ایسے شخص کو بھی کہا جائے گا کہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے. صحیح ہے، یعنی جب بھی صفائی کی بات ہوگی تو آل اوور بات ہوگی.
اب کسی کا ذہن کھانے پینے کے حوالے سے بڑا اچھا ہے، جی جی بھائی کھانا پینا مجھے ایک دم اچھا چاہیے، صاف ستھرا چاہیے، بہترین چاہیے، کوئی جراثیم وغیرہ نہ ہو، پانی بوائل ہوا ہوا ہو، تو کچن کے حوالے سے وہ بڑا خیال رکھے گا، اس حوالے سے غور سے دیکھے گا، لیکن اپنا اس کو نہیں پتا۔ کہ یہ کہا جاتا ہے حضرت کہ جس کے گھر کو دیکھنا ہو کہ آیا وہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، تو کسی اور جگہ کو نہ دیکھے، کچن کو ہی دیکھ لے، کچن کو دیکھ لیا جائے۔ تو کچن کی صفائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے اور زبردست ہونی چاہیے، کیونکہ ہم غذا جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اگر اس کے اندر جراثیم وغیرہ ہوں گے، ناقص غذا ہوگی تو وہ نقصان دے سکتی ہے۔ پانی اسی طرح اس کا خیال رکھا جائے گا، لیکن جس کے ذہن میں جو اہمیت، اب کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، بہت خوشبو لگائے گا، وہ آتے جاتے اتنی خوشبو کہ اچھا جو خوشبو لگاتا ہے اس کو اتنی خوشبو نہیں آتی، صحیح۔ لیکن اطراف کے ماحول کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے پورا بھائی حضرت نے ماشاءاللہ آج لگائیے، کیا کہیں گے، آج کچھ چمیلی کیا ہے؟ لگائیے، آج وہ جنت الفردوس خوشبو لگائیے۔ وہ پھر پتہ نہیں تو خوشبو آ نہیں رہی، میں اتنی خوشبو لا کے آؤں گا، آپ کو نہیں آئے گی، لیکن پورے معاشرے کو پتہ چل رہا ہے۔ تو کچھ ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا لیکن ایک بات آپ کی، ایک بات یہ خوشبو لگانے کے حوالے سے میں یہ کہیں بات رہ نہ جائے، اس لیے میں نے معذرت بالکل کرتی ہوں۔ بالکل خوشبو ایسی لگاتے ہیں کہ بس یہ آ جائیں تو پتہ چلے کہ سب کے بند ناک کھل کے وہ بہنا شروع ہو جائیں، چھکے لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ خوشبو کے حوالے سے حساس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ایڈریس کرنا ہے کہ خوشبو لگائیں، مگر ایسی خوشبو لگائیں کہ جو معاشرے کو مطلوب ہو۔ اتنی تیز خوشبو کہ پتہ چلے کہ پریشان کر دے اور سر کے اندر الرجی کا باعث بن جاتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یعنی دیکھیں ہمارے دین اسلام نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں اور خوشبو لگائیں، خوشبو لگانا سنت ہے، ثواب ملے گا سنت کی نیت سے لگائیں گے۔ جہاں خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے وہیں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کا بھی حکم ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی اب کوئی آپ کسی نے بڑی ایسی خوشبو لگا لی، بہت زیادہ خوشبو لگا لی، ایسی خوشبو لگا لی کہ جس سے تکلیف ہو رہی ہے، ہوتا ہے الرجی کا معاملہ ہے یا ایسا ماحول چل رہا ہے، پتہ ہے گھر کے اندر کسی کو تکلیف ہے، الرجی ہے، نزلہ و زکام وغیرہ چلتا ہے، بیماری جیسے کہ اب ڈسٹ وغیرہ ہے اور اتنا معاملات ہیں، تو اب ایسی صورت میں جب معلومات ہو اور ایسا خوشبو لگا لی جائے تو اب کوئی ٹوک دے تو اس کو یہ تعلیم نہیں کی جائے گی، اس کو یہ درس نہیں دی جائے گا خوشبو لگانا سنت ہے، اور آپ جو ہے خوشبو کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، خوشبو کے متعلق وہ نہیں کہے گا، وہ یہ بات کہے گا کہ خوشبو جتنی لگانی چاہیے، جو لگانا چاہیے اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ بہت اچھا۔ یا کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں بندہ صرف صاف ستھرا ہو جائے، وہاں خوشبو نہ لگائے تو بھی چل جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اگر مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو تکلیف سے بچانا یہ ہماری تعلیمات میں داخل ہے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر ہمیں سنتوں پر اور دیگر چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اس کی صفائی کا، اس کی ستھرائی کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی مینٹیننس کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، اس نے ہمیں رہنے کے لیے کھلی فضا میں ہمیں سانس لیتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بڑی زبردست نعمت سے نوازا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے بدن کے صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، وہیں ہمیں پاکستان کی فضا کا، پاکستان کی ہوا کا، پاکستان کے پانی کا خیال رکھنا بھی ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے لیے دیگر چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے ماحول کی صفائی کی بھی اہمیت رکھنی ہوگی اور اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جہاں پر گھر ہے، صحن ہے، کچن ہے، خود ہے، محلہ ہے، اس کے بعد یہ فضا کی پیورٹی کا خیال رکھنا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، فضا بھی پیور ہو سکتی ہے، اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جہاں پہ یہ صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ایک درخت کا یہ بڑا کردار ہے، کیونکہ دیکھیے درخت جو ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے یہ میرا خیال ہے 2 سالوں کے اندر تو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آکسیجن کی کیا افادیت ہے، اور جب آدمی آکسیجن اسے نہیں ملتا تو اس کی حالت یہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے، یہ گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک بات یہ کہوں کہ میرے بھائی کا ڈائلیسس یہ چل رہا ہے، تو میں ایک ہاسپٹل میں داخل ہوا جہاں پہ یہ بہت سارے پھول پودے یہ لگے ہوئے تھے، تو باہر کی آب و ہوا اور اس اسپتال کی آب و ہوا اس میں یہ بالکل قدرتی فرق آ گیا۔ اچھا، وہاں سے میں گھوم کر جس محلے سے
اندر آیا تو اس محلے کے اندر چونکہ جو بنگلوز ہیں اس کے اطراف میں بہت سارے درخت لگے ہوئے، اچھا ان کی فٹ پاتھوں پر درخت لگے ہوئے، ان کے گھروں کے اندر درخت لگے ہوئے، تو اس حصے کی ٹھنڈک اور آب و ہوا وہ چینج ہی تھی کہ ظاہری بات ہے، یعنی اتنا فرق ہے کہ آپ یہاں دیکھیں تو اتنا فرق اور یہاں دیکھیں تو فضل بھائی اس میں وہ ذہن میں بات آتی ہے نا کہ اب جیسے ہم صفائی ستھرائی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ابھی درخت کی بات کیا، وہ اب درخت لگانے سے گندگی نہیں ہوتی، اس کے پتے جھڑتے ہیں مرجھا کے، وہ کچرا سا ہو جاتا ہے، اس سے کھاد وغیرہ ہوتی ہے، یہ گندگی وغیرہ ہوتی ہے، تو کہاں صفائی ستھرائی اور کہاں یہ کھانا کھاتے ہیں تو بھی تو وہ گر رہا ہوتا ہے، تو اسے حکم دیا گیا نا کہ بھائی اسے اٹھا کر جو ہے وہ مطلب کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بالکنی یہ سب صاف ہوتا ہے تو درخت کے پتے گرتے ہیں، تو اسے جمع کرنے کے لیے باقاعدہ ہم یہ نا کہ یہ دیکھیں یہ خرچہ جو اسپتال کے اندر ہوگا لاکھوں روپے کا، یہ اس سے کئی تھوڑا ہے کہ ایک سویپر کو اس بات پہ رکھ دیا جائے کہ جو پتے جھڑے ہیں اس کو جو ہے نا وہ کلیکٹ کر لیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اب آپ یہ شجرکاری اور پلانٹیشن اور اس کے اوپر آپ آ جائیں تو دین نے اس میں بھی کتنی رہنمائی ہماری کی، اس کی کوئی فضائل فوائد ہوں تو ارشاد فرمائیں۔ فضل بھائی میں یہاں پر اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا صفائی کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے پھر ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں نا، چونکہ دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہر فرد اگر یہ چاہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم غور کریں کہ ہمیں اپنے فضا کو، اپنے ماحول کو گندا کرنے کی عادت کہاں سے پڑی ہے۔ صحیح، ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو جوس پی لیا اور وہیں پر پھینک دیا، بائک پر ہیں یا ہم گاڑی میں ہیں، اچھا کوئی جو بھی چیز کھا رہے ہیں XYZ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں اور ریپر وغیرہ اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں۔ ہم اس کو یہاں پر نہ دیکھیں، روڈ پر نہ دیکھیں، ہم گھر آتے ہیں، گھر پلٹ کر آئیں، ہم گھر کو دیکھیں کہ شروع سے اگر ہماری تربیت ہوتی نا، گھر سے تربیت، کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، یعنی کہ اگر بچہ اگر بچپن میں کوئی چیز لیتا ہے کھاتا ہے، کیونکہ بچے کھاتے رہتے ہیں، کوئی چیگم کھا لی، کوئی ٹافی کھا لی، کوئی پاپڑ کھا لیے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اٹھا کے جہاں چیز ہے وہاں پر پھینک دینی ہے۔ ہم نے ڈسٹ بن کا مقصد اگر بچے کو سمجھا دیا نا ایک مرتبہ کہ بیٹا یہ چیز جو اپنے گندگی ہے نا یہ اپنے ڈسٹ بن میں ڈالنی ہے، صحیح، جب بچہ بچپن سے گھر سے وہ اگر یہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ جب بچہ گھر سے باہر نکلے اور وہ یوں گاڑی میں اٹھا کر شیشہ نیچے کرے اور اٹھا کر وہ گند پھینک دے، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ڈسٹ بن کا انتظار کرے گا۔ ویسے ہوتا بھی کچھ نہیں، اگر 5-7 منٹ انتظار کر لیے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ایک شاپر ہم گاڑی میں رکھ لیں اور اسی میں جمع کر لیں، جیسے ڈسٹ بن کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا ہے وہاں پر ہم پہلے تو شاہ صاحب کچرا کنڈی بنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے چلو بھائی اس کے پاس جاؤ، اب تو ڈرموں کی کافی سہولت ہوگی، جگہ جگہ پر یہ ڈرم ہے، مگر وہ ہر ڈرم میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈرم میں کچرا نہیں ہوتا، کچرا ڈرم کے باہر ہوتا ہے، یہ بڑا ایک یعنی یہ سمجھے کہ المیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کرے ہم اپنے معاشرے کو، محلے کو صاف ستھرا رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بات ہو رہی ہے شجرکاری کی، تو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت کیا فرمائیں گے، اس کی کوئی فضائل، کوئی یہ بھی آئے ہیں کیا حدیثوں کے اندر؟ شجرکاری کے فضائل احادیث میں بالکل موجود ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام شجرکاری فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی ہے۔ اور فضائل کے متعلق جہاں تک بات ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا، صحیح، یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ ابھی دیکھیں نا، وہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ درخت تو لگا رہے ہیں، صفائی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور درخت وہ جو پتے مرجھا جاتے ہیں وہ بھی گر رہے ہوتے ہیں، پھر پانی ڈالنے کا مسئلہ، پھر وہ اس میں مٹی وغیرہ ادھر ادھر جاری ہوتی ہے، سارے معاملات کیا ہیں، پھر وہ اس کی پوری دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، پورا وہ وقت مانگتا ہے، جب تک پودا درخت نہیں بن جاتا اس وقت تک پورا وقت مانگتا ہے۔ درخت بننے کے بعد تو پھر وہ خود ہی اپنے جسے کہتے ہیں نا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اب وہ خود ہی پانی وغیرہ کا انتظام کر لیتا ہے اپنے آگے اس کو اپنی زندگی کے لیے، لیکن جب تک وہ درخت نہیں بنتا اس وقت تک کے لیے اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا اگر خیال نہ رکھا جائے، اس کو اگر صحیح طریقے سے اس کی کھانے پینے کا نہ خیال رکھا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے، اور اس کی غذا کا درست اہتمام نہ کیا جائے تو وہ بچہ بیمار پڑ سکتا ہے۔
بچہ کمزور ہو سکتا ہے، بچے کی تربیت درست نہیں ہوگی، بچے کے دیگر معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے بچے جو بڑا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے درخت کا معاملہ ہے بھی ایک نازک سا ہوتا ہے، وہ اگر اس پہ توجہ نہیں دی جائے تو کوئی بکری کھا سکتی ہے، کوئی جانور سے کھا سکتا ہے، پانی نہیں دیا گیا تو مرجھا سکتا ہے. اس پر جو اس کی حفاظت پر دیکھ بھال پر صبر کرے اور یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگ جائے، اللہ پاک جو ہے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. صدقہ یعنی ہم صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی غریب کو جو ہے نا کچھ 2 پیسے دے دیے، ٹھیک ہے. بلکہ درخت لگانا اور درخت سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ پورا صدقہ ہے. درخت تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہر وقت اس کا فائدہ ہی فائدہ. آپ دیکھیں نا، جب بندہ درخت لگاتا ہے، درخت پہ پھل دیتا ہے، پھلوں سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. درخت نے پھل دینا چھوڑ دیا، پھل دینے والا درخت نہیں ہے صحیح. تو وہ سایہ دیتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اب وہ درخت جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، اب اس کی جو لکڑی ہے اس سے کشتیاں بنتے ہیں، لکڑی سے دیگر معاملات ہوتے ہیں، فرنیچر بنتے ہیں، سارے معاملات فرنیچر بنتے ہیں. کتنا بڑا کام آج کل کاغذ کا ہو رہا ہے، کاغذ درخت کے وہ درخت کے ذریعے وہ فائدہ دیتا ہے. اچھا، اب وہ بالکل لکڑی ختم ہو گئی ہے، برادہ بن گئی ہے، اب وہ جلا کے اس پہ کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، دیگر قسم کے استعمال میں آتا ہے. تو اول تاخیر دیکھیں تو درخت کا ہمارے پاس فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے فوائد ہیں. تو اگر اس کی پرورش میں یعنی اس کی حفاظت کرنے میں، اس کو تناور درخت بنانے میں جو مشقتیں ہو رہی ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. دیکھیں، جو ایئر کنڈیشن اے سی وغیرہ ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں جو بیٹھتے ہیں تو چونکہ ایئر کنڈیشن سے فائدہ ہو رہا ہے، پسینہ نہیں آ رہا، اچھے سے ماحول میں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے پیسہ تو جا رہا ہے نا، مشقت لگ رہی ہے. اسی طرح گھر صاف ستھرا سا ہے، گھر کے اندر ہے، یہ فرنیچر رکھا ہے، وہ فرنیچر رکھا ہوا ہے، تو کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے، تو پردے بھی لگے ہوئے، اتنا کچھ جو اہتمام کیا ہے مینٹیننس کا اپنی اس کے لیے، تو اس کے پیچھے سب کے پیچھے محنت تو ہوتی ہے نا صفائی ستھرائی کی. اسی طریقے سے آپ کھانا دیکھ لیں، جب کھانا ہم کھاتے ہیں، اب کوئی کہے کہ بھائی وہ کیا جو ہے اتنا بہترین سے کھانے کھائے، بریانی کھائے، ٹکے کھائے وغیرہ وغیرہ، کون اتنی مشقت کرے. تو چونکہ ایک ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کو پانا ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کو پانے کے لیے کتنی بڑی مشقت کی جاتی ہے. وہ کٹتا ہے اور پھر اس کے بعد پستا ہے اور پھر وہ پکتا ہے، پھر اس پہ چمچے گھمائے جاتے ہیں، پھر وہ نکلتا ہے، پھر وہ آتا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو درخت ہیں، اگر ہم اس کو ایک مشقت کے طور پہ لیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. اس کو ایک اس طرح لیا جائے کہ اس کے ذریعے تو آگے جا کے مجھے ثواب ملنے والا ہے، یہ تو میرے لیے صدقہ بننے والا ہے، اس کے ذریعے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر اصال ثواب کی نیت کر لی جائے تو مرحومین کو اصال ثواب پہنچے گا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا، اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. ماشاءاللہ. ابھی دیکھیں نا، ظلم و زیادتی، اب یہ نہیں کہ وہ دوسرے پڑوسی ہے، وہ پلاٹ خالی تھا، وہ چلو بھائی خالی جگہ لگا دیتے ہیں. اب خالی جگہ ہے، کل کو اس کو وہاں پہ مکان بنانا ہو، وہ درخت کو اکھاڑنا، وہاں سے پورا ہٹانا، اس کے لیے کتنے ایک آزمائش والی بات بن جائے گی. تو کسی کی جگہ پہ نہ لگایا جائے. جو ممنوع جگہیں اسلام نے جہاں پہ منع کیا ہے، جہاں پہ جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، گزرنے کا راستہ ہے، ان جگہوں سے بچ کر جو آپ کی اپنی جگہ ہے جہاں پر درخت لگانے کی پرمیشن ہے، جہاں بالکل درست جگہ ہے درخت لگانے کے، وہاں پر ظلم و زیادتی کے بغیر اگر جیسا روایت میں ہے درخت لگایا جائے تو جب تک مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، کوئی اس کے اندر آ کے بیٹھ رہا ہے، وہ تھوڑا سا سانس لے رہا ہے، اس میں جو اس کو راحتیں مل رہی ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ اچھی بات ارشاد فرمائی، اور ہم میں سے ہر ایک کی نیت کرے کہ ہم درخت لگائیں، مگر آن دی رائٹ پریمیسز، صحیح جگہ پر یہ لگائیں. پتہ چلے کہ بھائی وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، او ماشاءاللہ نمازی، او مسجد کے بعد درخت نہیں ہے، پتہ چلے گیٹ کے باہر ہی درخت لگا ڈالا. تو یہ نہیں کرنا ہے. یا وہ سمجھے کہ ہاں مدرسے میں نہیں، آپ کو اگر اس کا اہتمام کرنا ہے تو اس کی شرعی اجازت لیجئے، جامعہ میں، مدرسے میں، مسجد میں، کیا جو بھی اس کا معاملات ہیں، باہر کا حصہ ہے، کوئی سین ہے، اس کی پہلے شرعی اجازت لیں. ہاں، اور باہر ہے تو دیکھیے بہت سارے پارکس ہیں، کچھ جگہ ویران ہوتی ہے، بعض اوقات فٹ پاتھ ہوتی ہے، اس پہ ہوتی درخت کی جگہ ہے اور اس پر درخت نہیں ہوتا. مگر ایک بات یاد رکھیے، آپ پودا لگائیے، درخت بنائیے، پودا لگائیے، درخت بنائیے. آپ سمجھے نا، پودا لگائیے، اسے درخت بنائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں آپ کو ملیں گی. اچھا، ایک بات میں ثقیب بھائی یہاں پہ کرنا چاہوں گا. ابھی پچھلے دنوں غالباً 2 یا 3 دن پہلے میں جگہ سے گزرا تو ایک دوست ملے راستے میں، السلام علیکم، کیسے ہیں، یہ گھر خرید ہے. میں کہا بہت مبارک یہ. تو کہا ذرا چیک کریں نا کہ یہ درخت ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کاٹ ڈالیں. میں نے کہا ارے بھائی کیا کر رہے ہو، ابھی تو دعوت اسلامی یہ یوم شجر کاری مہم بنا رہی ہے اور آپ درخت کاٹنے کی بات کریں. بولے نہیں، وہ اثرات ہیں، اثرات ہوتے ہیں درخت کے اوپر. اور یہ تو اس بارے میں کیا کوئی اس طرح کا ہے کوئی کہ درخت کے جہاں پہ رہو تو وہاں پہ
کوئی اثرات ہو جائیں گے یہ اور وہ جڑ کر درخت کاٹ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہی اثرات کوئی ہم دیکھے تو پھر تو جینا محال ہو جائے گا. صحیح فرمایا. ہر جگہ درخت کہاں نہیں ہے اور درخت کی ضرورت کہاں نہیں ہے. کہاں نہیں اگر ہم درخت کی خاتمہ کر دیں گے تو اپنا تو جینا محال ہو جائے گا. جینا محال. ہم صحیح جئیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے درخت صحیح. کہ اگر ہم صرف اس چیز کو دیکھیں کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنات ہے، یہ بعض اوقات وہم ہوتا ہے. جی جی. بعض اوقات تو اصل کبھی بلی بیٹھی ہوگی نا ذرا ہلے گی، بس وہمی اصل میں شخص جو ہے نا وہ جو ہوا چلتی ہے اور وہ جو وہ آواز آتی ہے نا، بس اس میں لگتا ہے یہ لگتا ہے کوئی جن جنات کہاں نہیں، کہاں نہیں بھائی، کہاں نہیں. کدھر نہیں بھائی. فرمایا نا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ، واش روم میں جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ خبیث جنوں اور جنیوں سے بچا. وہ تو وہ بھی وہاں پہ بھی ہے تو کیا کہیں گے، مطلب واش روم آپ سمجھدار ہیں. باقی تو اب یہ کہ یہ اب وہ تھوڑا سا ہلا تو میں درخت کاٹو گے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی کاٹ چھانٹ کی جائے، اس کو سیٹ کیا جائے، اور یہ بھی پوری ایک یہ سائنس ہے. جی ہاں، یعنی یہ ایک میتھڈولوجی ہے اس کی کہ کئی ایسے مالی ہیں کہ جن کی تنخواہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی تنخواہیں 10-10 لاکھ روپے ہیں. اللہ وہ صرف مالی اس کو کاٹ چاٹ کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کی ٹیم ہی باقاعدہ یہ کام سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقاعدہ حکومتیں کمیشنز یہ فٹ پاتھوں پر اجازت دیتی ہیں کہ نرسریز لگائیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو اور یہ سمجھے کہ درخت یہ بڑھیں. کیا فرمائیں؟ اچھا فضل بھائی، درخت جو ہمارے معاشرے میں، اس دنیا میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. صحیح. ابھی جس طرح فرما رہے ہیں نا آپ کہ 10-10 لاکھ روپیہ لوگ دے رہے ہیں نا، صحیح. جو دینے والا ہے نا وہ اس کی حساسیت کو سمجھتا ہے، ایسا ہی ماحول کی حساسیت کو سمجھتا ہے، زندگی کی بقا اس پر سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری زندگی کی بقا ہے. صحیح. اللہ نہ کرے قحط سالی جہاں پر ہو جائے، قحط پڑ جائے تو بارشیں ہونا بند ہو جائیں. ہم نہیں سمجھ رہے کہ اس درخت کے ساتھ کتنی جانیں وابستہ ہیں. صحیح فرمایا. کتنے حشرات الارض ہیں جن کی جانیں ان کے ساتھ، سانسوں کا ڈورا ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، پرندوں کا ڈورا سانسوں کا ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، خود انسان کی سانسوں کا ڈورا بھی ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وابستہ ہے. اگر بارشیں ہی ہونا بند ہو گئیں، اچھا بارشیں نہیں ہوئی تو اب کیا سلسلہ ہوگا؟ جب بارش نہیں ہوئی تو قحط سالی اور بڑھے گی. درخت کاٹنا شروع کر دیے، درخت ختم کر دیے. کئی اسباب ایسے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر بارش ان درختوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسا ہی. سبب یہ ہے کہ پانی جب درخت چوستا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو درخت اپنی نمی جو جڑوں میں اس نے جمع کی ہوتی ہے یہ فضا میں پھینکتا ہے، جس سے بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، زندگی کی ڈوریں چلتی ہیں، جانور بھی، پورا سائیکل ہے، پوری سائیکل، پورا سرکل چلتا ہے کہ سب کی زندگی کی سانسیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ سب اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں، اپنے حصے کی زندگی جیتے ہیں، اپنے حصے کی غذا لیتے ہیں، اپنے حصے کا سانس لیتے ہیں. اچھا پھر اگر قحط سالی یہ پڑ بھی جائے، قحط ہو گیا، بارش ہو بھی گئی، تو درخت جس نے پانی اپنی جڑوں میں محفوظ کیا ہوتا ہے یہ پھر آہستہ آہستہ وہ درخت کو نمی دیتا ہے اور زمین کو بنجر ہونے سے بچاتا ہے اور قحط سالی کے، قحط کے اس مشکل دور میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. بہت اچھا. یعنی اتنا اہم یہ سلسلہ ہے درخت کا کہ ہماری جانوروں، حشرات الارض سب کی جانیں اور سانسوں کی ڈوریں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو لہٰذا اچھا پھر دیکھیں بہت بڑا طبقہ جو اپنے نفع کے لیے، چند روپیوں کے لیے بہت ساری جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں، شجرکاری میں حصہ لیں، کاٹنے میں حصہ نہ لیں، بلکہ بنانے میں حصہ لیں، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ. پھر وہ کہوں گا کہ اپنی اس دھرتی کے ساتھ وفا کیجیے. بہت اچھا. قرآن میں 2 کالیں ہیں، بالکل ہم لیتے ہیں تاکہ ان کا جواب ہو سکتا ہے کہ ان کا سوال شاید آپ جو فرمائیں اس کے مطابق. جی میرا نام محمد سعید اتاری، میں کھاریاں ضلع گجرات سے عرض کر رہا ہوں. پیارے فضیل بھائی، آج آپ کا موضوع صاف ستھرا ماحول بہت ہی زبردست آپ کا موضوع ہے. اس سلسلے میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا کچرا دوسروں کے گھروں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، یہ بھی ماحول ہے. اور دوسرا دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں پہ جاتے ہوئے جناب گاڑی سے کوئی بھی چیز کھائیں گے ریپر باہر پھینک دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ایسا معاملہ ہے ہماری اس زمین کے ساتھ، ہمارا یعنی شوق، اور یہ کہ یہاں سے اڑنے والا یہ یہاں اڑے گا نا، جب تک یہ کچرا پھینک رہا ہے کر رہا ہے، جیسے ہی اڑ کے قریب ترین ملک میں پہنچے گا نا، آپ وہاں پتہ ہے کہ یہ پھینکوں گا نا تو اتنا جرمانہ لگ جائے گا. یہ
چنگم نکال دی نا اتنا جرمانہ لگ جائے گا. یہ پیک پھینک ڈالی تو لگتا ہے کہ ویزا کینسل ہو جائے تو بھی کوئی بعید نہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہاں اتنی احتیاط, اور یہاں پر پہنچتے ساتھ ہی بس نہ پوچھیں کیا آزادی, یہ نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا خوب جو ہے نا وہ خیال کریں. اس کا کیا فرمائیں گے کہ ایک پڑوسی کے گھر کے آگے کچرا؟ یہ تو فضیل بھائی دیکھیں, جس طرح بھی قربان بھائی بھی فرما رہے تھے نا کہ جہاں پر اسلام ہمیں اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے صفائی ستھرائی کی, وہاں پر مسلمان کو تکلیف سے بچانے کا بھی درس دیتا ہے. صحیح فرما. آپ نے اپنی صفائی ستھرائی کا تو خیال کر لیا, اپنے گھر کو تو صاف کر لیا, لیکن وہ گندگی اٹھا کر آپ نے اپنے ہمسائے کے گھر کے سامنے کر دی, اپنی دکان سے ہٹا کر دوسرے کی دکان کے سامنے کر دی, اپنے گلی سے صاف کر کے دوسری گلی میں یوں کر بھی دیا. کسی بھی اعتبار سے دیکھیں یہ ایذائے مسلم ہے. ایذائے مسلم کے حوالے سے کتنی سخت وعیدات ہیں. ہمیں بار بار مسلمانوں کی عزت کا, مسلمانوں کی حرمت کا خیال رکھنا اور ان سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا. بہت اچھی بات. درخت لگانے کے سائنسی فائدے, پہلے تو جو بات آپ کر رہے تھے وہ ارشاد فرمائیں, اور اس کے بعد ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو, کیونکہ ہماری ایک قربان بھائی سوچ یہ ہے کہ جس کا سائنسی فائدہ ہوگا نا, او بھائی یہ سائنٹیفکلی پروون, یہ سائنٹیفک طور پر جو ہے نا یہ بڑا یوں سمجھے کہ اس کا فائدہ ہے, یہ سائنس نے بول دیا. ارے بھائی حضور علیہ السلام نے درخت لگائے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے درخت لگایا, بھائی یہ کافی ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے. بالکل, ایک مسلمان کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کو جذبہ ہے کہ جب ان کو یہ سب ہوتا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, حضور کا طریقہ ہے, اس کا ثواب ہے, تو مسلمان بڑھ چڑھ کے اس میں واقعی حصہ لیتے بھی ہیں. بس وہی بات ہے, آگاہی فراہم کی جاتی ہے. الحمدللہ مدنی چینل اسی حوالے سے کام کر رہا ہے, دعوت اسلامی اسی پہ کام کر رہی ہے, چاہے صفائی ستھرائی کی مہم ہو, چاہے وہ ماحول کو صاف رکھنے کی مہم ہو, اس حوالے سے آگاہی ہو, چاہے وہ درخت لگانے کی آگاہی ہو, جو بھی ہے. تو الحمدللہ جب تک آگاہی مہم ہوتی رہتی ہے اور آگاہی دی جاتی رہتی ہے, اور چونکہ ایک دینی ماحول ہے, دینی سلسلہ ہے اور دینی حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے, تو اس میں جہاں سائنس سے فوائد ہیں وہاں الحمدللہ تعالیٰ میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اخروی بھی فوائد ہیں. اور ایک مسلمان کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے نا, پرائیورٹی وہ ترجیحات ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی میری آخرت بہتر ہو رہی ہے, وہ بڑھ چڑھ کے لبکتا ہے, پیسہ دینے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. الحمدللہ ایک مسلمانوں کا جذبہ اللہ کریم یہ قائم و دائم رکھے. لیکن میں جو بات عرض کر رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ جیسے ہم درخت وغیرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ دیگر معاملات ہیں, اس کو اصل میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ آخر ہم درخت کی بات کیوں کر رہے ہیں. اور آپ نے جیسا بتایا کہ 1 اگست کو انشاءاللہ یہ پلانٹیشن ڈے اور شجرکاری مہم کے حوالے سے پورا ایک جو مہم چل رہی ہے, اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے بچے تو قاری صاحبان, تو انشاءاللہ دعوت جامعۃ المدینہ کے طلبہ, اساتذہ, ذمہ داران, متعلقین, محبین, انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ سب بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ درخت لگائیں گے, اس میں حصہ لیں گے. اصل میں اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے, ہمیں اس کو سیریس لینا ہوگا. وہ یہ کہ دیکھیں گلوبل وارمنگ جو ہے نا, گلوبل وارمنگ یہ ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت وہ بڑھتا چل رہا ہے, بڑھتا ہی مسلسل چلا جا رہا ہے, اور اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. جو انڈسٹریز ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ان کا جو دھواں ہے, ان کو جو گیسز خارج ہوتی ہیں وہ تیزی سے گیسز خارج ہو رہی ہیں. ہمارا اسی طریقے سے جو گاڑیاں اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ان سے جو گیس خارج ہوتی ہیں وہ بہت تیزی سے ان کی جو زہریلی گیس ہے وہ فضا میں پھیل رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو تیل جو اتنا کئی مطلب ٹنوں میں جو ہے تیل, ٹنوں وہ تیل نکل رہا ہے, وہ جل رہا ہے, اس کی زہریلی گیس ہے. پھر ویسے آگ وغیرہ جلا کرتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو کوڑا کرکٹ, یعنی ایک سال کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اربوں ٹن کوڑا وہ سمندر میں پھینکا جا رہا ہے, اور کروڑوں ٹن گیسیں جو ہیں زہریلی گیسیں وہ فضا میں خارج ہو رہی ہے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو دنیا ہے اس دنیا پر جو ہے ایک قسم کی چادر پڑ گئی ہے, جس میں سورج کی جو ہے کرنیں وہ پھنس جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری دنیا مسلسل بڑھتی, اس کی جو گرمی ہے, حرارت ہے, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور جو کام کر رہے ہیں اپنے وطن, اپنے دنیا کے ساتھ, اپنے وطن عزیز کے ساتھ, اپنے شہروں کے ساتھ, اپنے زمین کے ساتھ, وہ یہ کہ ہم ایک تو انڈسٹری لگ رہی ہیں جن سے یہ معاملات ہو رہے ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں, دیگر چیزیں, اس کے ساتھ ہم درختوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہے ہیں, زہریلی گیسیں پھیل رہی ہیں. اب درخت یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ ان زہریلی گیسوں کو لے کر اب ہمیں تازہ ہوا دیا کرتے تھے. بہت اچھا. اب ہوا یہ کہ وہ تازہ ہوا جو ہمیں دیتے تھے, ہم نے ان سے بھی دشمنی کر لی اور ان کو بھی کاٹنا شروع کر دیا اپنے تھوڑے سے پیسے کی خاطر.
کسی کو فیکٹری بنانی تھی وہاں پہ، کسی کو وہاں پہ آبادی بنانی تھی، کسی کو وہاں پہ سوسائٹی بنانی تھی، کچھ بھی مفاد تھا، لیکن اپنے ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے جو ہمیں اتنا نظر نہیں آیا، اس کے لیے درخت بہت تیزی سے کاٹتے چلے گئے، صحیح. جس کا نقصان اب یہ ہوا ہے کہ گلیشیئرز بھی پگھلنا شروع ہو گئے. جب گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو دریاؤں میں طغیانی آ رہی ہے. صحیح. جو دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی جو نیچے تھا وہ اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے آبادیوں میں سیلاب آتا جا رہا ہے. پہلے بارش ہوتی تھی. اب دیکھیں نا کہ لینڈ سلائیڈنگ جی. کا کتنا بڑا یہ وہ ذریعہ ہے کہ شجر کاری کے ذریعے لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے وطن عزیز پچھلے جو 10-15 دنوں سے اوپر آپ سمجھیں کہ وہ بابو سر ٹاپ سے لے کر آپ نیچے تک آ جائیں، یہ جو لینڈ سلائیڈنگ کے معاملات، یہ درخت کی اس کی وجہ سے یہ درخت کہتے ہیں کہ جو درخت ہے نا وہ اس کی جڑیں جا کے مٹی کو مضبوط کر دیتی، تو مٹی کو سلپ ہونا یعنی لینڈ سلائیڈنگ سے یہ بچاتی ہے. بہت اچھا. درخت کے یہ فوائد ہے. پھر جب آکسیجن نہیں ہوگی دنیا میں، جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ دیگر جو گیسز ہیں وہ بڑھیں گے تو درجہ حرارت بڑھے گا، گلیشیئرز پگھلیں گے. پھر جو ہے وہ بارشیں جو ہو رہی ہیں وہ پھر بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ بارشیں ایسی ہو رہی ہیں جسے کہتے ہیں کہ بادل پھٹ گئے. کہ اس ایسی طوفانی بارش ہو رہی ہے کہ جس سے پوری کی پوری آبادی میں سیلاب آ رہا ہے. اچھا قحط پڑ رہا ہے، اور اگر سردیاں ہیں تو سردیاں بڑی آب و تاب سے سردیاں پڑ رہی ہیں، یعنی برداشت نہ ہو سردیاں. اسی طریقے سے گرمیاں جہاں پڑ رہی ہیں، دیکھیں ہمارے وطن عزیز کراچی میں، اور بالخصوص ہمارے شہر کراچی میں آپ دیکھیں پاکستان میں وہ جو گرمیاں پڑی پچھلے دنوں، کس ہیٹ اسٹروک جو ہوا، اس کی وجہ بھی یہی ہے. یہ اسی کے اثرات ہیں جو کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور اب ہم واقعی فیل کر رہے ہیں. تو اگر آج بھی ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا، یہ جو ہم درخت کی بات کریں اس کو بھی ایک عام لیا، معمول ٹھیک ہے درخت لگا دے ٹھیک ہے ورنہ تو کوئی بات نہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ہم دیکھ بھی رہے اور آگے نہ جانے کیا ہو جائے، کتنی آزمائش ہو جائے اور ہمیں کتنے مہلک نتائج کا سامنا کرنا پڑ جائے. یہ تمام نقصانات ہیں. لہذا ہمیں جو ہے اس سے پہلے کہ معاملات اور بگڑے، ہمیں اس جو آواز اٹھی ہے، جو آواز بلند ہوئی ہے، شجر کاری مہم جو آگے بڑھی ہے، یہ الحمدللہ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہیں اور بہت کچھ دیکھ کے ہیں. ہمیں لبیک کہتے ہیں اس پر جو ہے نا آگے بڑھنا ہے. بالکل. اور درخت کو لگانا بھی انشاءاللہ. جو درخت لگائیں گے تو جو سائنس سے آپ نے فوائد بیان کیے نا، اس سے ہمارے جو کلائمیٹ ہے نا وہ انشاءاللہ ایک زبردست انداز میں چینج ہوگی. ماحول جو ہے دوبارہ وہی والا ماحول انشاءاللہ بننے کی طرف آئے گا جو کہ ایک خوبصورت ماحول تھا. درخت کا ایک فائدہ کہا جاتا ہے کہ جو طلبہ ہوتے ہیں، جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ طلبہ اپنا تعلیم وغیرہ حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ اطراف میں درخت وغیرہ لگائے جاتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ ہے کہ درخت کے قریب رہنے کی وجہ سے درخت کے جو فوائد ہیں وہ طلبہ کے دماغی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور آکسیجن بڑھتی ہے اور دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں. سبزے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے، اور ان کا جو دماغ ہے وہ صحت مند دماغ ہوتا ہے. جب کسی شخص کا دماغ، اس کا مائنڈ سیٹ، مطلب اس کا جو دماغ ہے وہ صحت مند ہوگا تو پھر وہ ایک اچھا سوچے گا. اس کا دماغ اچھا طریقے سے کام کرے گا تو وہ دینی اور دنیاوی جو اپنے کام کر رہا ہوگا اس کو ایک اچھے انداز سے کر سکے گا. اسی لیے جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں سبزہ ہے، سرسبز جگہ ہے، تو آپ دیکھیں وہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں، اور دیگر لوگوں کی سوچ کے ان کا اگر مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا سوچا کرتے ہیں. بہت اچھا. ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اہل فارس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا یہ اہل فارس کی عمریں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، اتنی طویل کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ان کے جو بڑے ہیں یہ نہروں کی کھدائی میں رغبت رکھتے ہیں اور شجر کاری میں رغبت رکھتے ہیں، یعنی درخت وغیرہ لگاتے ہیں، نہروں کی کھدائی کرتے ہیں. تو اس دور میں یہ جو بات تھی وہ اس وقت تک یہ سائنسی ریسرچ ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. وہی بات آپ نے کہی نا، سائنسی ریسرچ جب تک سامنے نہیں آتی پتہ نہیں چلتا. آج ہمارے سامنے سائنسی ریسرچ آئی تو پتہ چلا کہ درخت سے تو ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، درخت سے تو ہمیں دیگر اتنے سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اس چیز کو اپناتے ہوئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو ان کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مالک سے مکاتبت، یعنی وہ کیوں نہیں کر لیتے کہ کچھ اس کو دے کر اس کو دے کر اور اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ. چنانچہ ان کے جو مالک تھا اس نے کہا کہ اتنے درخت لگانے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ پودے لگائے اور اس پودوں سے پھل بھی بہت جلدی آ گئے، وہ درخت بھی بن گئے، اور بالآخر یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے. تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اسی لیے اہل فارس کی عمریں طویل ہوتی ہیں. ان کی عمر بھی طویل تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی لیے آخری عمر کے اندر کھیتی باڑی شروع کر دی، اور اس کی انہیں برکتیں بھی یوں سمجھے کہ یہ ملی. 2 کالز ہیں، ہم اپنے ناظرین کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی. اطہر اتاری غوری ٹاؤن اسلام آباد سے صاف ستھرا ماحول میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو پلانٹیشن کا پروجیکٹ لے کر چل رہی ہے، یہ وہ دنیاوی حساب سے عظیم کام ہے کہ یہ ٹیورزم میں یہ چیزیں آتی ہیں اور مختلف
جو کنٹریز ہے اس پہ ایک ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے اپنے درخت بھی لگاتی ہے، سرسبز، سیر و تفریح، اور یہ بہت سارے چیزوں پہ ایک ہیوج بجٹ کنزمپشن ہوتی ہے۔ تو ان معنوں پر دعوت اسلامی ہمارے ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے بڑے اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا ورکر جو ہے ہی اینڈ شی از دا پلر آف پاکستانی اکانومی۔ یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ایک خاص جز بنتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہم پاکستانی ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہر دعوت اسلامی کے ورکر کو بھی آگے بڑھ کر اپنے ملک کی خدمت میں ان معنوں پر کردار ادا کرنا چاہیے کہ درخت لگیں گے، ملک سرز و شاداب ہوگا، کٹاؤ بچے گا، آکسیجن کی ڈسچارجمنٹ ہوگی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے وہ ابزارپشن اس کو جذب کرے گا، اور اس طرح پھل، فروٹ، ہوا، سب چیزیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا، اور مین یہ کہ ہمارا ملک خوبصورت ہو جائے گا اور ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا بات، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسری کال۔ درخت یہ ہے کہ درخت ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے موضوع لیا ہے، اور میں اس پر بڑا خوش ہوں، اور میں خود بھی الحمدللہ میں نے تقریباً 250 درخت لگائے ہیں، اور میں یہ دعوت اسلامی کا جو پروگرام آج درختوں پر ہو رہا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح پروگرام ہونے چاہیے، اسی طرح پروگرام اور ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی افادیت کا پتہ چلے۔ تو میں اس پروگرام کے بارے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دعوت اسلامی والے جو حضرات ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ الحمدللہ حضرت آپ پروگرام کی بات کریں، دعوت اسلامی تو پورا دن بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجئے، بس اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے ماشاءاللہ 250 درخت لگائے، ہمارے ایک قریب محلے میں بھی ماشاءاللہ درختوں کے بڑے شوقین ہیں۔ وہ جیسے کسی کی قبر تیار ہوگی اس پر تو اچھی نیتوں کے ساتھ پودے لگائیں گے، کہیں پودے بھیج دیں گے، کہیں پر کیاری سجائیں گے، نئی نئی جو سوسائٹیز بنتی ہیں وہاں پہ ہاں بھائی دوستی ہے تو چلو بھائی اپنا کام کاج بھی کیا پراپرٹی کا، اور ٹھیک ہے بھائی آپ کو اتنے درخت بھجوا دیتے ہیں، آپ کے خوبصورت جو ہے کیاری بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ درخت لگائیے، ثواب کمائیے، اور پودا لگائیے، اسے درخت بنائیے۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ آپ نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے چلو بھائی درخت لگانے ہیں، اور اب جو ہے ہمیں ٹھیک ہے اس کو دیکھنا ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ درخت کچھ، سپوز میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، اب جیسے کراچی میں پانی کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات زمین میں کھودنا پڑتا ہے، بہت زیادہ جا کر پانی آتا ہے، تو کچھ ایسے پودے ہیں کہ جن کو پانی زمین سے اور یہ کم لینا پڑتا ہے، تو ایسے درخت لگانے تاکہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو، یعنی جیسی آباد جیسا شہر ہے وہاں کی آب و ہوا جیسی، تو وہاں کے ماہرین سے مشاورت کر کے ویسا پودا جو ہے وہ۔ ہاں دیکھیے، یہ جو اسی طریقے سے جو نرسریز ہے نا، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نرسریز ہیں، ان لوگوں کو اس کی پوری سائنس آتی ہے کہ بھئی کہاں کون سا پودا لگنا چاہیے، کون سا مفید ہے، کون سا مفید نہیں ہے۔ جیسے کراچی کے اندر امیر سنت نے تو اس پہ پورا رسالہ لکھ دیا، درخت لگائیے ثواب کمائیے۔ نیم کا درخت ہے، ٹھیک ہے، آپ کئی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گلے موہر ہے، لگنم ہے، سانجا ہے، یہ پودے ایسے ہیں کہ جو یہاں پر لگانا مفید ہے۔ اب پنجاب کے اطراف کے اپنے دیکھیں، اس طریقے سے سندھ کے اطراف کے اپنے دیکھیں، خیبر پختونخوا، یہ پہاڑی علاقوں کے یہ اپنے اطراف کے دیکھیں، دوسری جو ملک ہیں وہ اپنے اطراف کے دیکھیں کہ وہاں کس طرح کس قسم کے جو ہے وہ درخت لگیں، اور پوری احتیاطوں کے ساتھ جو بھی شرعی تقاضے ہیں اس کے دیکھیے پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فائدہ والا کام کرنے جائیں اور مطلب یہ نقصان یہ گلے پڑ جائے۔ تو خیر ہماری بات چیت چل رہی تھی، جی زلوی، اس کے لیے میں مشورتاً عرض کروں گا، چونکہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF، جی بہت اچھا پودا لگانا ہے، تو چونکہ FGRF کی جو ذمہ داران ہیں باقاعدہ ان کی تربیت کا سلسلہ، ان کا سارا سلسلہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ مل کر، صحیح، بہت اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا، ذمہ داران کے ساتھ مل کر آپ پودا لگائیں، شرعی تقاضوں کے مطابق بھی ہوگا، علاقہ کے اعتبار سے بھی ہوگا، اس کو پانی کتنا ضرورت ہے، اس کو کھاد کتنی ضرورت ہے، گڑھا کتنا کھودنا ہے، چونکہ یہ ساری ایک سائنس ہے نا، تو ممکن ہے میں اب لگاؤں اور مجھے اس کا پتہ نہ ہو، میں گڑھا تھوڑا چھوٹا کھود دوں، کھاد زیادہ ڈال دوں، پانی کم ڈال دوں، تو روزانہ یا پانی سے بھرتا رہوں تو پتہ چلے کہ 2-4 دنوں میں پودا ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا گزارش یہ کروں گا، جو FGRF کے ہمارے ذمہ داران ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے، ان کے ساتھ مل کر لگائیے، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا جو ہمارا نعرہ ہے پودا لگائیے درخت بنائیے، انشاءاللہ وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کئی کانٹے دار درخت بھی ہوتے ہیں،
تو ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے آپ کو کانٹے دار درخت لگا دیں، اس سے کسی بچے کو لگ جائے، تو ہم تو کانٹے نہیں، ہم تو پھول کا کام کیا کریں بات انشاءاللہ۔ تو اللہ عز و جل سب کی کاوشیں قبول فرمائے، اس سلسلے کو مزید بڑھاتے رہیے، ایک سے دوسرے تک اس بات کو پہنچائیے کہ 1 اگست سنڈے کے دن ضرور اس کام کو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے یہ FGRF کے ہمارے ذمہ داران اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے مددگار پیدا فرمائے، روح القدس سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، دل ٹوٹنے سے بچائے، غیر شرعی معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں